السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سوال بھی بہت زیادہ چینل پر آ رہا ہے کہ سر یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ چلے نابالغ بچہ تھا، دنیا سے چلا گیا، اس میں اللہ کی کوئی حکمت پوشیدہ ہوگی ماں باپ کے لیے کہ کہیں وہ کسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیے جائیں یا وہ بچہ کسی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو جائے، اور بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا حکمت ہے۔ مگر ہمارے بوڑھے ماں باپ وہ جب ہم سے بچھڑ جاتے ہیں تو اس میں کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اول بات تو یہ ہے کہ آپ لوگ یہ بات سمجھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ دوسری بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پابند نہیں ہے کہ اپنی ہر حکمت پر اپنی مخلوق کو خبر کرے، مطلع کرے، بتائے کہ یہ کام میں نے کیوں کیا ہے۔ وہ کسی کو کوئی ایکسپلینیشن نہیں کرتا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ اس نے یہ کام کیوں کیا، لیکن وہ ہر شے، ہر کام حکمت سے، عدل سے، انصاف سے، رحم سے فرماتا ہے۔ دیکھیں، ہم کبھی کبھی بہت ہی زیادہ سیلفش ہو کر سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہم صرف اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہم سے جدا ہو گئے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے ہوتے کہ وہ بھی تو ہیں، انہیں بھی تو چیلنجز ہو سکتے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر وہ ہمارے درمیان اور لمبا رہتے تو وہ کسی ایسی آزمائش میں مبتلا ہو جاتے کہ پھر وہ اس کو برداشت نہ کر پاتے، پھر ان کو اس تکلیف میں دیکھ کر ہمارے دل تڑپ اٹھتے کہ باری تعالیٰ انہیں اس آزمائش سے نکال دے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا، اولاد دیکھتی ہے کہ ماں باپ اس قدر تکلیف میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ اولاد خود اللہ سے دعا کرتی ہے کہ باری تعالیٰ انہیں اس تکلیف سے ریلیز دے دے، کہ ان کی بچنے کی امید تو کوئی نہیں ہے لیکن انہیں اس تکلیف سے چھٹکارا دے دے۔ وہ کیونکہ وہ ماں باپ کی محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ اولاد کہتی ہے کہ ہم انہیں اس تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیں نا، کبھی کبھی ویجیٹیشن سٹیٹ میں بندہ چلا جاتا ہے، کومے میں چلے جاتا ہے، کسی اور تکلیف میں چلا جاتا ہے، کوئی پیرالسس کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کسی کو اور کوئی بیماری ہو جاتی ہے، کوئی بالکل ہی بستر سے لگ جاتا ہے۔ مینی تھنگس کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صحت کے ساتھ یوں کہ چلتے پھرتے اٹھا لیا، وہ کسی پہ بوجھ نہیں بنے۔ وہ ان کی بھی تو خواہش ہوتی ہے نا کوئی، کہ ہم کسی پہ بوجھ نہ بنے، کل کرا کو کوئی ہماری وجہ سے کسی آزمائش میں مبتلا نہ ہو۔ بعض دفعہ لوگ باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پیچھے ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اگر پیچھے ماں باپ کسی ایسی سخت آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، آپ تو باہر کے ملک سے آتے نہیں، آپ تو صرف واٹس ایپ پر یا پھر فیس ٹائم کے اوپر ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، یا سال میں ایک آدھ دفعہ چکر لگا لیتے ہیں، اور وہ آپ کے پاس آ نہیں سکتے، آپ ان کے پاس جا کے رہ نہیں سکتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کبھی کبھی انہیں بھی اور ہمیں بھی ایسی بڑی بڑی آزمائشوں سے بچا لیتا ہے، انہیں ایسے وقت میں اٹھا لیتا ہے کہ اگر وہ زیادہ ٹھہرتے تو زیادہ تکلیف میں مبتلا ہو سکتے تھے۔ آزمائش کا مطلب صرف یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو کوئی مالی ہی نقصان ہو، یا کوئی روحانی ہی نقصان ہو، کوئی ایمانی ہی نقصان ہو۔ کبھی ایسے بھی ہوتا نا، انسان تکلیف میں آ کے کوئی ایسی باتیں زبان سے نکال دیتا ہے جو شکر کے منافی ہوتی ہیں، صبر کے منافی ہوتی ہیں، اس کے خلاف ہوتی ہیں۔ اٹ نیگیٹس دا پروسیس آف پیشنس۔ کبھی آل فال کچھ باتیں کر دیتا ہے، کبھی آسان خطا ہو جاتے ہیں کہ زندہ تو ہوتا ہے پر اس کے سینسز نہیں ہوتے۔ بہت سارے پرابلمز ہوتے ہیں، بھولنے کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اب شوہر بیوی کو نہیں پہچانتا، بیوی شوہر کو نہیں پہچانتی، کوئی میموری نہیں ہوتی کہ یہ شخص کون ہے۔ ٹوٹل ڈینائل میں ہوتا ہے بندہ، اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اس کی گندگی بھی نکل جاتی ہے، اسے خبر ہی نہیں ہوتی۔ ٹوٹل چلنا پھرنا بھول جاتے ہیں لوگ، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا لوگ بھول جاتے ہیں۔ انہیں ٹیوبس کے ذریعے کھانا پینا دیا جاتا ہے کہ زندہ رہیں، دوائی نہیں دے سکتے آپ ان کو۔ انبلیویبل اماؤنٹ آف کیسز ہم نے دیکھے ہیں، کچھ فیملی میں بھی دیکھے ہیں، فیملی سے باہر بھی دیکھے ہیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے، یاد رکھیں نا، ہم تو صرف اتنا سا سوچ رہے ہوتے ہیں نا، ابھی سوچ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں سورۃ الواقعہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، اور ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی اور ہم پیچھے رہ جانے والے نہیں ہیں. نحن قدرنا بینکم الموت، اس سے بینکم الموت سے متعلق علماء کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے درمیان موت مقرر کر دی. یعنی اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی حکمت و مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت اللہ نے مقرر کر دی ہے. اور اگلی آیت میں اللہ فرماتا ہے عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنْشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اس سے کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں ان صورتوں میں بنا دیں جن کی تمہیں خبر نہیں. تو اس آیہ مبارکہ میں اور آیہ نمبر 60 میں علماء کہتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنی حکمت اور مشیت کے تقاضے کے مطابق تم میں موت مقرر کر دی اور تمہاری عمریں مختلف رکھیں. اس لیے تم میں سے کوئی بچپن ہی میں فوت ہو جاتا ہے، کوئی جوان ہو کر، کوئی بڑھاپے میں اور جوانی کے درمیانی عمر میں، اور کوئی بڑھاپے تک پہنچ کر یوں دنیا سے چلا جاتا ہے. الغرض جو ہم مقدر کرتے ہیں وہی ہوتا ہے، یعنی جو اللہ مقدر کرتا ہے وہی ہوتا ہے، اور ہم اس بات سے پیچھے رہ جانے والے بے بس نہیں ہیں کہ تمہیں ہلاک کر کے تم جیسے اور بدل دیں اور تمہیں مسخ کر کے کسی اور صورت میں بنا دیں جس کی تمہیں خبر ہی نہیں. جب یہ سب ہماری قدرت میں ہے تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنے سے ہم عاجز کس طرح ہو سکتے ہیں. تو تفسیر خازن میں، تفسیر مدارک میں ان آیات کی یہ تفسیر موجود ہے. اور اسی طرح تفسیر جنان میں آتا ہے کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو موت کسی بھی وقت آ سکتی ہے، اور کسی کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ بڑھاپے ہی میں موت کا شکار ہو، بلکہ بھری جوانی میں، درمیانی عمر میں بھی موت اپنے پنجے گاڑ سکتی ہے. اور اس کے لیے کوئی جگہ بھی خاص نہیں بلکہ کہیں بھی آ سکتی ہے، اور اس سے کسی صورت بھی فرار ہونا ممکن نہیں، اور کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں کہ اس کی موت کب اور عمر کے کس حصے میں آنی ہے اور کہاں پر آنی ہے. لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ہر وقت نیک اعمال میں مصروف رہے، اپنی لمبی عمر پر بھروسہ نہ کرے اور آخرت کی تیاری سے کسی بھی وقت غفلت نہ کرے. کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو گویا تم مسافر ہو یا راہ گیر، اور اپنے آپ کو قبر والوں میں سے شمار کرو. مشکات المصابیح کتاب الرقاق حدیث 5274. یعنی کہ اپنے آپ کو ایسے شمار کرو کہ میں تو آلریڈی مردہ ہوں، مرنے والوں میں سے ہوں. اچھا، اسی طرح میں آپ کو سورۃ النحل میں لے چلتا ہوں جس میں اللہ سبحانہ و تعالی آیہ نمبر 70 میں فرماتا ہے واللہ خلقکم ثم یتوفاکم، اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا. ومنکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان اللہ علیم قدیر. اور تم میں، اور پھر وہ اللہ جب تمہاری جان قبض کرے گا تو یاد رکھو اسی نے تو تمہیں پیدا کیا ہے، اور پھر وہ تمہاری جان قبض کرے گا. اور تم میں سے کوئی سب سے بالکل ایسی عمر جس میں ارذل العمر، نہ کسی کام کا بندہ نہیں رہتا، اس عمر کی طرف پھیرا جاتا ہے تاکہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے. یعنی ساری عمر میں کتنا علم سمیٹتا ہے نا آدمی، اور بالکل جب ناکارہ عمر کا ہو جاتا ہے تو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی. بڑے بڑے سائنٹسٹ جو ہیں وہ دیوانوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں، خبر ہی کوئی نہیں ہوتی انہیں، ہوش ہی کوئی نہیں ہوتا. تو سب جاننے کے بعد کچھ نہ جاننے والے کی عمر کو پہنچ جاتے ہو کہ بے شک اللہ جاننے والا اور بہت قدرت والا ہے. یہ ثابت کرتا ہے کہ تمہارا جاننا نہ جاننا ایوری تھنگ از کنٹیکسچول اینڈ ٹیمپرری. اصل میں جاننے والی ذات رب تعالیٰ کی ہے. تو واللہ خلقکم، اور اللہ نے تم کو پیدا کیا
تمام شے ہر شے کو پیدا کیا، صرف تم تک بات محیط نہیں ہے، وہی خالق ہے، وہی قادر ہے۔ تو آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں وجود بخشا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔ کیسی عجیب قدرت ہے، پھر وہ اس وقت تمہاری جان قبض کرے گا اور تمہیں زندگی کے بعد پھر موت دے گا۔ اور یہ موت یہ نہیں کہ انسان بس ختم، فنش، خلاص، ٹرانزیشن ہو جائے گی تمہاری نیکسٹ فیز کی طرف، لیکن دنیا میں تم موت والے کہلاؤ گے جب تمہاری مدت پوری ہو جائے گی جو اس رب تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے، چاہے بچپن میں پوری ہو یا جوانی میں یا بڑھاپے میں، اور تم میں سے کوئی سب سے آگے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے پھیرا جاتا ہے، جس کا زمانہ انسانی عمر کے مراتب میں بہت طویل مدت ہوتی ہے۔ اس کے بعد اعضائے بدن جو ہے وہ بالکل گراف نیچے کی طرف جانا ہونا شروع ہوتا ہے اور ناکارگی کی طرف انسان گامزن ہوتا ہے، اور انسان کی حالت ہو جاتی ہے کہ وہ جاننے کے بعد کچھ نہ جاننے اور نادانی میں بچوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اور ان تبدیلیوں میں، ان تغیرات میں قدرت الہی کے ایسے عجیب مشاہدات آتے ہیں کہ جسے الفاظ بیان نہیں کر سکتے۔ تغیرات یعنی کہ چینجز، تبدیلیاں، مشاہدات، آبزرویشنز۔ لوگ کہتے ہیں سر آپ اتنی مشکل اردو کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اسپیشلی انڈیا سے تعلق رکھنے والے، کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ یعنی تغیر تبدیلی کو کہتے ہیں، چینج کو کہتے ہیں، تغیرات اس کا پلورل ہے، مشاہدہ آبزرویشن کو کہتے ہیں، مشاہدات آبزرویشنز اس کا یہ پلورل ہے۔ تو انسان ایسی ایسی آبزرویشنز کرتا ہے، ایسی ایسی چینجز سے گزرتا ہے کہ عقل حیران دنگ رہ جاتی ہے۔ میڈیکل سائنس نے ترقی کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو وہاں تک نہیں لے کے جا سکی کہ ابھی تک بہت ساری چیزیں ہیں جو ابھی موم میں حل نہیں ہوئے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے قرآن پاک پڑھا، بڑی خوبصورت بات فرمائی آپ نے، تفسیر خازن میں آپ کا ایک قول آتا ہے کہ جس نے قرآن پاک پڑھا وہ اس ارذل العمر کی حالت کو نہ پہنچے گا کہ علم کے بعد محض بے علم ہو جائے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی علم کے بعد بے علم ہونے سے بچاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کے علم کے حاصل کرنے میں محنت کرو، اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لو، یعنی کہ سارا وقت پھر اسی کی محنت میں لگ جاؤ۔ اور اسی طرح جو ہے نکمی عمر سے پناہ بھی مانگی گئی ہے کہ ارذل العمر سے اللہ بچائے۔ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام پوائنٹس کو کلیئر کرنے کا یہاں مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے کہ کس حکمت کے تحت کون یہاں سے جاتا ہے، کیونکہ جانا تو سب نے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا تو ہے ہی، اس سے تو انکار کوئی نہیں ہے۔ ہم بھولے بیٹھے ہیں تو اور بات ہے۔ دیکھو نا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور اس وقت آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود تھیں، اور آپ کے اہل بیت پر بھی وہ وقت گزرا نا۔ پھر یاد رکھو حسنین کریمین چھوٹی عمر کے تھے، والدہ کا اوپر سے سایہ شفقت اٹھ گیا۔ یہ اہل بیت اطہار کی زندگیوں میں کتنی نشانیاں ہیں، دیکھو نا کیا کیا دور سے گزرے ہیں کہ وہ لوگ جو جوانی میں ہوتے ہیں والدین کا انتقال ہو جاتا ہے۔ یاد رکھو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب انتقال ہوا تو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا تو اور عمر میں بہت چھوٹی تھیں کہ ماں کا سایہ اٹھ گیا، پھر ابھی جوانی ہے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور ابھی اپنے خود کے بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کہ 10 سال کی عمر کو بھی سب سے بڑی اولاد نہیں پہنچی۔ اللہ نے بلا لیا تو سوچو اہل بیت کی زندگیوں سے کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے ننھے سے لے کے جوان بیٹے تک کو دیکھا کہ وہ اس دنیا سے گیا ہے۔ I mean, you start looking at the examples، تو پھر اپنے غم جب انسان دیکھتا ہے نا کہ یہ ساری تمام چیزیں ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کھول کھول کے بیان کی جا رہی ہیں، یہ واقعات ایسے تو نہیں کہ بس پڑھ لیا اور گزر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی حیات مبارکہ، جب پیدا ہوئے تو والد کا سایہ نہیں، ابھی بچپن ہی ہے، جسے کہتے ہیں نا آپ کے بچہ جو پرائمری اسکول میں جاتا ہے نا، اس عمر کو پہنچے ابھی بالکل فرسٹ گریڈ کی عمر کو، والدہ بھی چلی گئیں، پہلے والد کا انتقال ہو گیا، پھر والدہ چلی گئی، پھر ابھی پرائمری اسکول ہی کی عمر ہے، تیسری جماعت کی عمر ہوگی، دادا کا بھی انتقال ہو گیا۔
دیکھ رہے ہیں آپ پے در پے. کیوں؟ یہ بتانا ہے ان تمام لوگوں کو امت کے جو دکھیارے ہیں، جو کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہیں، کہ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو بھی اپنے ہاتھوں سے دفن فرمایا، اپنی بیٹیوں کو بھی جو جوانی میں چلی گئیں، اپنے بیٹوں کو بھی جو بچپن میں انتقال کر گئے، اپنے دودھ شریک بھائیوں کو بھی، اپنے چچا کو بھی، اپنے کزنس. کتنی ایگزامپلس ہیں، ان گنت ایگزامپلس ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں. تو دیکھو، یاد رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. شکوے نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اللہ نے ہمیں علم بہت تھوڑا سا دیا ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا علم دیا ہے. تو اس تھوڑے سے علم پہ اچکتے نہ پھرو، اور ہر شے پہ شکوے شکایت سوال کرتے نہ کھڑے ہو جاؤ. وہ تمہیں جواب دینے کا کوئی پابند نہیں ہے. تو جب وہ جواب دینے کا پابند ہی نہیں ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، کیوں کیا ہے، کیسے کیا ہے، اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں، تو پھر بندے کا کام ہے بندہ بن کے رہے. بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ غلاموں کی طرح زندگی گزارو، اللہ کے غلام ہو، غلام بنے رہو. اچھلو نہ زیادہ، شکایتیں نہ کرو، شکوے نہ کرو، راضی برضا رہو. غم ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر ان کو اجر بھی عطا فرماتا ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد.